بسم اللہ الرحمن الرحیم البیع العامہ وشراؤہ جائز ولہ الخیار اذا اشترى۔ اندھے کا خریدنا اور بیچنا جائز ہے اور اندھے کو خیار رویت حاصل ہے جب وہ خریدے۔ بات چل رہی تھی کہ خیار رویت کی، کہ جس نے بغیر دیکھے کوئی چیز خرید لیا تو یا بیچ دیا تو اسے خیار رویت ہے۔ یہاں یہ کہ ہمارے نزدیک صرف مشتری کو خیار رویت حاصل ہے، بائع کو نہیں۔ اب اگر مشتری نے کوئی چیز بغیر دیکھے خرید لیا تو خیار رویت اسے حاصل ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ نابینا ہے، اندھا ہے، اس نے کوئی چیز خریدا یا بیچا تو کیا اسے خیار رویت حاصل ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اندھا دیکھے گا کیسے، تو اندھے کا بیچنا جائز ہے اور اسے خیار حاصل ہے۔ تو اس لیے کہ بغیر دیکھے اس نے خریدا ہے، وہ حدیث شریف میں ہے کہ حدیث شریف ثابت ہے کہ جس نے بغیر دیکھے کوئی چیز خرید لیا تو جب تک نہ دیکھے اسے اختیار حاصل ہے۔ اس حدیث کے عموم سے اندھا بھی شامل ہے۔ فرماتے ہیں کہ اور اندھے کا بیچنا اور خریدنا جائز ہے، وَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا اشْتَرَى، اور اسے اختیار ہے جب وہ خریدے۔ تو اس لیے کہ قیاس تو چاہتا تھا کہ اندھے کے بیع شرا جائز نہ ہو، کیونکہ اس نے بغیر دیکھے جو ہے خریدا ہے یا بغیر دیکھے بیچا ہے، تو ایسے جیسے معدوم کی بیع۔ لیکن اندھے کو بھی ضرورت ہے کہ اندھے کو بھی کھانے پینے پہننے کی حاجت ہے۔ اگر اس کی بیع شرا جو ہے ناجائز قرار دی جائے تو کھائے گا کہاں سے، پیے گا کہاں سے، کپڑا کیسے پہنے گا، ان سب ضرورتوں کے پیش نظر یہ جائز ہے۔ کہ لأنہ اس طرح معلوم یرا، کیونکہ اندھے نے بغیر دیکھے خریدا ہے، وقد قررناہ من قبل، اور اس سے پہلے ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بغیر دیکھے کسی چیز کو خریدنا جائز ہے اور خریدنے والے کو اختیار ہے۔ ثم یسقط خیارہ بجسہ المبیع، پھر مبیع کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ سونگھنے سے جو ہے معلوم ہوتا، مثلا کسی نے عطر خرید لیا تو عطر کی شیشی اس کے ہاتھ میں رکھ دیں یا ادھر اس کے ہاتھ پہ گرا دیں تو اسے اس کے اچھے یا خراب ہونے کا علم حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں اگر سونگھ لے تو سونگھنے سے جو ہے معلوم ہوگا کہ یہ کون سا عطر ہے، کیسا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو چھونے سے علم حاصل ہوتا ہے، مثلا کہ جانور کی جو ماہر ہوتے ہیں وہ صرف ٹٹول کر چھو کر کے بتا دیتے ہیں کہ اچھا یا نہیں، اس میں گوشت کتنا ہوگا، چربی کتنی ہوگی۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دیکھنے اور چھونے سے جو ہے پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کیا ہے، کیسی ہے، جب تک کہ اسے چکھی نہ جائے۔ تو اب اس کے خیار کے باطل ہونے کے لیے ہے کہ چکھنا، کہ جب تک چکھیں گے نہیں خیار اس کا ختم نہیں ہوگا۔ ثم یسقط خیارہ بجسہ المبیع، پھر مشتری کے نابینا کا خیار جو ہے ساقط ہوگا مبیع کے چھونے سے۔ اذا کان یعرف بالجس، جبکہ مبیع ان چیزوں میں سے ہو کہ چھونے سے جن کی معرفت حاصل ہوتی ہو، مثلا جانور ہے یا کپڑا ہے، یہ کپڑا ہاتھ ملے تو ہاتھ میں لینے سے چھونے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا بِالشَّمِّ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالشَّمِّ، اور مبیع کے سونگھنے سے جو ہے اختیار ختم ہو جاتا ہے اگر مبیع ان میں سے ہے کہ سونگھ کر کے اس کی حقیقت معلوم ہوتی ہو۔ وَبِالذَّوْقِ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالذَّوْقِ، اور مبیع کو چکھنے سے، کسی نے اندھے نے خرید لیا، اب مبیع اگر ان میں سے ہے کہ اس کو چکھ کر کے ہی اس کی کیفیت کا علم حاصل ہوتا ہے کہ مبیع کیسی ہے، تو مبیع اگر اندھے نے اسے چکھ لیا پھر اس کا خیار ساقط ہو جائے گا۔ اور مبیع کے چکھنے سے خیار ساقط ہو جاتا ہے جبکہ مبیع ان چیزوں میں سے ہو تو جن کو جو ہے
چکھنے سے معرفت حاصل ہوتی ہے، کما فی البصیر، جیسے کہ یہ آنکھ والا، جیسے مونگ پھلی کسی نے خریدا، مونگ پھلی ٹھیلے پہ لگی ہوئی ہے لیکن اچھی بھنی ہے یا نہیں ہے تو دیکھنے سے چھونے سے اس کا امتیاز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر چکھ لیں، ایک مونگ پھلی توڑ کر کے چکھ لیا تو اگر تازہ بھونی ہے تو معلوم ہو جائے گا، باسی بھونی ہوئی تب بھی معلوم ہو جائے گا، اس پر جو ہے بارش کا اثر آ گیا ہے تب بھی چکھنے ہی سے معلوم ہوگا۔ یہ نہ اس کو مہک سے معلوم ہوگا اور نہ اس کی جو ہے نہ مہک سے معلوم ہوگا اور نہ جو ہے سونکھنے سے، بلکہ کھانے ہی سے جو ہے معلوم ہو۔ تو اب وہاں چکھ لیں اگر تو چکھنے سے اختیار ساقط ہو جائے گا۔ ولا يسقط خياره في الإقار حتى يوصف له، اور اگر اندھے نے جو ہے نابینا نے زمین خریدی یا درخت وغیرہ خریدا تو ظاہر ہے کہ درخت جو ہے زمین نہ چھونے سے اس کے اوصاف معلوم ہوں گے، اور یہ چکھنے والی بھی چیز نہیں ہے، سونگھنے والی بھی چیز نہیں ہے، تو اندھے نے اگر زمین خرید لیا تو پھر کیسے اس کا علم حاصل ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ ولا يسقط خياره في الإقار، اور اندھے نے اگر زمین خریدا تو زمین خریدنے میں اس کا جو ہے اختیار ساقط نہیں ہوگا، حتیٰ یوصف له، جب تک کہ اس کے اوصاف نہ بیان کیے جائیں۔ لأن الوصف یقام مقام الرؤیت، کیونکہ وصف جو ہے یہ رؤیت کے قائم مقام ہوتا ہے، کما فی السلم، جیسے کہ بے سلم میں ہوتا ہے، کہ بے سلم کہتے ہیں کہ مبی کو دیکھے بغیر خرید لینا۔ مثلاً ابھی گیہوں جو ہے بونے کا وقت نہیں آیا ہے یا ابھی جو ہے دھان کٹنے کا وقت نہیں ہے، لیکن آپ نے جو ہے دھان خرید لیا، اب جو ہے اس سے کہا کہ 1 کنٹل جو ہے 2000 روپے، کس قسم کا دھان ہوگا؟ بتا دیا کہ یہ بادشاہ پسند چاول کا دھان ہوگا، تو آپ نے دیکھا نہیں ہے لیکن اوصاف بیان کر دیا تو آپ نے خرید لیا، اس کو کہتے ہیں بے سلم۔ تو بے سلم میں بھی اختیار ساقط نہیں ہوتا، ہاں جب پورے اوصاف بیان کر دیا کہ یہ جو ہے چاول یہ دھان اس طرح ہوگا، اوصاف جب اتنا بیان کر دیں کہ وہ معرفت کے درجے میں ہو جائے تو خیار ساقط ہو جائے گا۔ وَأَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إِذَا وَقَفَ فِي مَكَانٍ لَوْ كَانَ بَصِيرًا لَا رَآهُ وَقَالَ قَدْ رَضِيتُ سَقَطَ خِيَارُهُ۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب مشتری ایسی جگہ کھڑا ہے کہ اگر وہ نابینا مشتری ایسی جگہ کھڑا ہے کہ اگر وہ آنکھ والا ہوتا تو ضرور دیکھ لیتا، مثلاً مبی اور جو ہے نابینا مشتری کے درمیان 1 میٹر کا فاصلہ ہے، تو ظاہر ہے کہ 1 میٹر 2 میٹر 5 میٹر 10 میٹر اس کی دوری کی چیزیں بآسانی دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو مبی تو جو ہے یہاں جو ہے مبی جو ہے اگر اس کے سامنے ہے اور آنکھ اگر ہوتی تو دیکھ لیتا، اور پھر جو ہے وہ مشتری کہہ دے کہ میں اس مبی پر راضی ہوں تو یہ بے نافذ ہو جائے گی، خیار ساقط ہو جائے گا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نابینا مشتری ایسی جگہ کھڑا ہے اگر وہ آنکھ والا ہوتا تو ضرور دیکھتا اور یہ کہہ دے کہ قد رضیت تو کہ میں اس پر راضی ہوں تو سقط خیارہ، تو اس کا خیار ساقط ہو جائے گا۔ تو لأن التشبیہ یقام مقام الحقیقت فی موضع العجز، کیونکہ یہاں مشابہت اختیار کرنا یہ قائم مقام ہوتا ہے حقیقت کے عاجز ہونے کی جگہ، کہ جہاں انسان عاجز ہے اور وہاں جو ہے اصل سے اگر مشابہت اختیار کر دے تو یہ اصل کے قائم مقام ہوتا۔ مثلاً کہ نماز میں تکبیر تحریمہ اور قرات اور تکبیرات انتقالیہ یہ سب پڑھنا جو ہے یہ سب ادا کی جاتی ہیں، اور قرات تو فرض ہے، تکبیر تحریمہ فرض ہے تو شرط ہے، تو ایک شخص جو ہے گونگا ہے تو ظاہر ہے کہ جیسے کہ جو گفتگو پر قادر ہے، جیسے نماز فرض ہے ویسے نابینا پر بھی نماز فرض ہے اور گونگے پر بھی فرض ہے۔ تو لیکن اب گونگا جو ہے بول نہیں سکتا، تبھی گونگا کہتے ہیں، تو اب
کیا کہیں گے کہ یہاں جو ہے تو اس کے لیے ہے کہ گونگا نماز پڑھے، لیکن نماز پڑھنے میں اب ظاہر کی قرات نہیں کر سکتا تو صرف ہونٹ ہلاتا رہے، تو یہ ہونٹ ہلانا جو ہے پڑھنے کے قائم مقام ہے۔ ایسے ہی کہ حج یا عمرہ کے افعال کی ادائیگی کے بعد احرام سے باہر ہونے کے لیے سر مڈانا یا بال چھوٹا کرنا ضروری ہے، کہ جیسے نماز پڑھنے میں اخیر میں سلام پھیر دیں تو اس سے باہر آ جاتے ہیں پابندی سے، ایسے ہی حج یا عمرہ کے افعال کی تکمیل کے بعد سر مڈانا یا بال چھوٹا کرنا ضروری ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کے سر پر بال ہی نہ ہو، بالکل گنجا ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ تو فقہا نے فرمایا ہے کہ وہ سر پر استرا پھیر لے یا بلیڈ پھروا لے، تاکہ یہ بلیڈ پھیرنا، استرا چلوانا، یہ قائم مقام کس کے ہے؟ بال مڈانے کے۔ حالانکہ اصل ہے بال مڈانا یا چھوٹا کرانا، لیکن جب بال ہے ہی نہیں تو اس سے مشابہت کے لیے جو ہے یہ سر پر استرا چلوا لے تو احرام سے باہر ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اصل سے مشابہت اختیار کرنا یہ حقیقت کے قائم مقام ہوتا ہے عاجز ہونے کی جگہ میں، کا تحریک الشفتین، جیسے کہ اقام مقام القرأۃ فی حق الاخرس فی الصلاۃ، جیسے کہ دونوں ہونٹوں کو ہلانا یہ قائم مقام قرأت ہے، یہ گونگے کے حق میں نماز میں، کہ نماز میں گونگا جو ہے اگر ہونٹ ہلاتا رہے تو قائم مقام پڑھنے کی بیٹھ جائے گا۔ اور وہ اجراء الموسیٰ مقام الحلق، اور موسیٰ کے معنی استرا، کہ استرا کا پھیرنا حلق سر کے مڈانے میں، اور من لہو فی حق من لا شعر لہو فی الحج، یہ اس کے حق میں کہ جس کے سر پر بال نہ ہو حج میں، یہی حکم عمرہ میں بھی ہے کہ حج یا عمرہ میں جو ہے کہ افعال کی ادائیگی کے بعد سر پر استرا پھیرنا یا بال چھوٹا کرانا واجب ہے، لیکن جس کے سر پر بال ہی نہ ہو تو صرف استرا پھیر لے، بلیڈ چلوا لے، واجب ادا ہو جائے گا۔ وقال الحسن یؤکل وکیلا بقبضہ یقبضہ وہو یراہ، اور حضرت امام حسن بن کہتے ہیں کہ اندھا اگر کوئی چیز خریدے تو خریدنے کے بعد مبی پر قبضہ کرنے کے لیے کسی کو اپنا وکیل بنا لے، کیونکہ بات گزر چکی ہے کہ وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ، وکیل کا خریدنا یہ موکل کا خریدنا ہے، تو نابینا تو خود تو نہیں دیکھ سکتا مگر کسی آنکھ والے کو وکیل بنا دے کہ اسے مبی کو دے کر کے قبضہ کرے۔ فرماتے ہیں کہ امام حسن فرماتے ہیں کہ کسی کو وکیل بنا لے اور اس پر قبضہ کرنے کے لیے، اور وہ اہراہو، اور اس کو دیکھتا بھی رہے کہ دیکھ کر کے جو ہے کون کہ وکیل آنکھ والا ہو، وکیل دیکھ کر کے قبضہ کر لے، خیر ساکت ہو جائے گا۔ وہذا اشبہ بقول ابی حنیفہ، اور یہ قول جو ہے حسن بن ذات کا جو ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے زیادہ مناسب ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم الباقولان لینا معقولان لأن رؤیت الوکیل رؤیت للموکل علی ما مر عارفا، کیوں اس لیے امام اعظم کے قول سے زیادہ مشابہ ہے، کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ وکیل کا دیکھنا یہ موکل کا دیکھنا ہے، وکیل کا تصرف موکل کا تصرف ہے، تو قبضہ کرنے کے لیے کسی کو وکیل بنا دے اور وہ وکیل جو ہے دیکھ کر کے قبضہ کر لے۔ عمر را احد الثوبین فاشتراہما ثم رأى الآخر جاز له ان يردهما، جس نے دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا دیکھا اور فاشتراہما دونوں کو خرید لیا، دو کپڑا خریدا مگر صرف ایک کو دیکھا ہے تو اسے جائز ہے کہ دونوں کپڑوں کو وہ واپس کر دے، تو اس لیے کہ کپڑوں میں فرق ہوتا ہے، تو ایک کو دیکھنے سے دوسرے کا دیکھنا نہیں پایا جائے گا،
تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک کپڑا دیکھ کر کے خریدا، دوسرا بغیر دیکھے، تو جس کو نہیں دیکھا ہے اسی کو واپس کرنے میں خیار حاصل ہونا چاہیے، اور جس کو دیکھ کر کے خریدا ہے تو اس میں جو ہے خیار نہیں حاصل ہونا چاہیے، یہ قیاس کا تقاضا ہے، لیکن اسے جو ہے دونوں کو واپس کرنے کا اختیار ہے۔ کیوں کہ جس کو دیکھ کر کے خریدا ہے اگر اس میں بے لازم ہو جائے گی، اور جس کو نہیں دیکھا ہے اور اس کو واپس کرنا صحیح ہو تو تفرق صفقہ ہو جائے گا، اور تفرق صفقہ جائز نہیں، اس لیے خریدے تو دونوں کو، واپس کرے تو دونوں کو۔ جس نے دو کپڑوں میں سے ایک کپڑے کو دیکھا اور دونوں کو خرید لیا، پھر دوسرے کو دیکھا تو اسے واپس کرنا جائز ہے، لأن رؤیت احدہما لا یکون رؤیت الآخر، کیونکہ دو کپڑوں میں سے ایک کا دیکھنا یہ دوسرے کا دیکھنا نہیں ہے، للتفاوت فی الثوب، کپڑوں میں، فی الثياب، کپڑوں میں اختلاف کی وجہ سے، کہ سارے کپڑے یکساں نہیں ہوتے ہیں، کچھ ململ کے ہے، کچھ جو ہے چکن کے ہے، کچھ لینن کے ہے، طرح طرح کے ہوتے ہیں۔ فبقی الخيار، تو اسے خیار باقی رہے گا، معلوم یرا، جب تک اسے نہ دیکھے۔ ثم لا يرد وحده، پھر صرف اسی کپڑے کو واپس نہیں کرے گا جس کو نہیں دیکھا ہے، بل یردہما، بلکہ دونوں کو واپس کر دے، حتی لئلا یکونا تفریقا للصفقہ، اگر یہ جو ہے کہ تو اسے جائز ہے کہ دونوں کو واپس کر دے، تاکہ قبضہ کے تام ہونے، بیع کے تام ہونے سے پہلے جو ہے تفرق صفقہ لازم نہ ہو، اور یہ اس لیے کہ لأن الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض، کیونکہ صفقہ تام نہیں ہوتا خیار رویت کے ساتھ ساتھ قبضہ سے پہلے اور قبضہ کے بعد، کہ جب تک چاہے مبیع پر قبضہ کریں یا مبیع پر قبضہ نہ کریں، جب تک مشتری دیکھ نہ لے اس وقت تک جو ہے بیع تام نہیں ہوتی ہے، صفقہ تام نہیں ہوتا۔ ولہذا يتمكن من الرد بغیر قضاء ولا رضاء، کہتے ہیں اسی لیے تو کہ مبیع کو واپس کرنے کا اختیار ہے بغیر قضاء، بغیر رضا کے، کہ چاہے بائع کی رضامندی ہو یا رضامندی نہ ہو، قاضی کا فیصلہ ہو نہ ہو، اور اسے واپس کرنے کا اختیار ہے۔ فی خیار، کما ذکرنا فی خیار الشرط، جیسا کہ ہم نے خیار الشرط میں ذکر کیا ہے۔ ومن لہو ومن مات ولہ خیار الرؤیت بطل خیارہ، اور جس کا انتقال ہو گیا اور مبیع جو ہے اور اس کو خیار رؤیت حاصل تھا تو اس کا خیار باطل ہو جائے گا۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ جس نے کوئی چیز خریدا اور اپنے لیے خیار شرط کر لیا تھا، اور ابھی 3 دن نہیں گزرے کہ 3 دن کے اندر جو ہے مشتری کا انتقال ہو گیا یا بائع کا انتقال ہو گیا، تو اس کا خیار اس کے جو ہے وارثین تک منتقل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی کسی نے جو ہے بغیر دیکھے خرید لیا اور ابھی 3 دن نہیں گزرا تھا خرید جو ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کا انتقال ہو گیا تو یہ خیار رؤیت بھی خیار شرط باطل ہو جائے گی کہ اس نے دیکھا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس نے جو ہے جس نے کوئی چیز خریدا وہ ماتا، اور جس کو خیار رؤیت حاصل تھا اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا اختیار باطل ہو جائے گا، لأنه لا يجري في الارث عندنا، کیونکہ ہم احناف کے نزدیک خیار رؤیت میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ وقد ذکرناہ فی خیار الشرط، اور خیار شرط کے بیان میں ہم نے اس کو ذکر کر دیا ہے کہ یہ خیار جو ہے یہ قابل انتقال چیز نہیں، اور وراثت جو ہے جاری ہوتی ہے جو چیز قابل انتقال ہو، تو فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ وفی خیار کا ذکر نہ ہو فی خیار الشرط، خیار شرط کے بیان میں ہم نے اس کو ذکر کر دیا ہے کہ جس کو خیار شرط ہو اور اگر وہ میعاد کے اندر انتقال کر جائے تو یہ اس کے وارثین کو خیار شرط منتقل نہیں ہوگا، کیونکہ منتقل وہ چیز ہوتی ہے کہ جو آیان سے ہو اور جو آراز سے ہو، وہ قابل انتقال نہیں ہے۔
ومن رآ شیئن ثم اشتراہ بعد مدت، جس نے کوئی چیز دیکھی اور پھر اسے ایک مدت کے بعد جو ہے خرید لیا، فإن کان علی صفت التی راہ، اب اس میں دو حج کہ دیکھا اور پھر ایک مدت کے بعد جو ہے خرید لیا، تو کیا اسے خیار رویت حاصل ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں اگر وہ اشیاء ان قسموں میں سے ہے کہ جن میں مرور ایام کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، تو یہ بے لازم ہو گئی، خیار شرط نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ شے ان چیزوں میں سے ہے کہ مرور ایام سے اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے، تو خیار شرط حاصل ہو جائے گا۔ جس نے کوئی چیز خریدی، پھر جو ہے جس نے کوئی چیز دیکھی اور پھر اسے ایک مدت کے بعد خرید لیا، فإن کان علی صفت التی راہ، تو اگر یہ اسی صفت پہ ہے جس صفت اس کو دیکھا تھا، تو فلا خیار له، تو اسے کوئی اختیار نہیں، لأن العلم بأوصافہ حاصل له بالرؤیت السابقہ، کیونکہ اسے جو ہے کہ دیکھنا، اس لیے اس کے اوصاف کا علم ہونا جو ہے پہلے ہی حاصل تھا، اور بالرؤیت السابقہ کہ پہلے ہی دیکھنے سے اس کے اوصاف کا علم حاصل تھا، تو جب پہلے ہی دیکھنے سے اوصاف کا علم حاصل تھا تو اس سے خیار رویت حاصل نہیں ہوگا۔ وہ بفوات ہی یثبت الخیار، اور اگر چیز ان میں سے ہو کہ اس کے اوصاف بدلتے رہتے ہیں، اگر اوصاف فوت ہو گئے تو اس سے خیار رویت حاصل ثابت ہوگا۔ الا اذا کان لا یعلم مرئیۃ لعدم رضائے بہ، مگر یہ کہ اگر مشتری کو معلوم نہ ہو کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، مشتری نے ایک چیز دیکھی اور دیکھنے کے بعد جو ہے ایک مدت کے بعد اسے خرید لیا بغیر دیکھے، یعنی خریدتے وقت نہیں دیکھا، اور اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ مبیع وہ ہے جس کو میں دیکھ چکا ہوں، بلکہ ایسے ہی خرید لیا حالانکہ اس کو دیکھ چکا تھا، تو اب اس مشتری کو جو ہے خیار رویت حاصل ہوگا، کیونکہ اس کی رضا متحقق نہیں ہے۔ وَإِن وجدہ متغیرا فلہ الخیار، اور اگر مشتری نے اسے دیکھا اور دیکھنے کی مدت کے بعد خرید لیا، اور اس خریدتے وقت جو ہے اس میں تبدیلی آ چکی ہے، تو مشتری کو اختیار حاصل ہے۔ وَإِن وجدہ متغیرا، اور اگر اس نے اس حال سے بدلا ہوا پایا تو فلہ الخیار، تو مشتری کو جو ہے خیار رویت حاصل ہے۔ وَلِأَنَّ تِلْكَ الرُّؤْيَةَ لَمْ تَقَعْ مُعْلِمَةً بِأَوْصَافِهِ، کیونکہ اس رویت سے اسے اس کے اوصاف کا علم واقع نہیں ہوا، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ، تو گویا اس نے دیکھا ہی نہیں، کیونکہ جب دیکھا تھا تو دوسرا وصف تھا، اور اب خریدتے وقت اوصاف اس کے بدل چکے ہیں، تو گویا اس نے دیکھا ہی نہیں، تو اب خریدنے کے بعد اسے دوبارہ خیار رویت حاصل ہوگا۔ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي التَّغَيُّرِ، اب جو ہے زید نے کوئی چیز دیکھ لی تھی اور سال بھر کے بعد اب خرید رہا ہے، خرید لیا اور کہہ رہا مجھے خیار رویت حاصل ہے، کیونکہ جس اوصاف پہ میں نے دیکھا تھا اس وصف پہ نہیں ہے، اور بھائی کہہ رہا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس کے اوصاف میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی ہے۔ اب دونوں میں اختلاف ہے، بائی کہہ رہا کہ اوصاف میں کوئی تبدیلی نہیں، مشتری کہہ رہا تبدیلی، تو کس کی بات مانی جائے گی؟ فرماتے ہیں وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي التَّغَيُّرِ، اگر بائی اور مشتری دونوں اختلاف کریں اس کے اوصاف کے بدل جانے میں، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، تو بائی کی بات معتبر ہوگی، لِأَنَّ التَّغَيُّرَ حَادِثٌ، کیونکہ جو ہے یہ تبدیلی امر حادث ہے، وَالسَّبَبُ اللُّزُومِ ظاہر، اور لازم ہونے کا سبب بالکل ظاہر ہے، إِلَّا إِذَا بَعُدَتِ الْمُدَّةُ، مگر یہ کہ اگر مدت بہت دراز ہو گئی ہو، عَلَى مَا قَالُوا، جیسا کہ فقہاء نے فرمایا ہے، لِأَنَّ الظَّاہِرَ شَاہِدٌ لِلْمُشْتَرِی، کیونکہ اس صورت میں ایک زمانے کے بعد خریدنا، اس میں مشتری کے قول کی شہادت دے رہا ظاہر حال کہ، کیونکہ چیزیں زمانہ گزر جانے کے بعد بدل جاتی ہیں، بخلاف ما اذا اختلف فی الرؤیت، یہ برخلاف کہ اگر اختلاف ہو دیکھنے میں، بائی کہہ رہا تھا کہ آپ نے اسے دیکھا ہے
اور مشتری کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے نہیں دیکھا ہے۔ تو اب اگر اختلاف ہو دیکھنے نہ دیکھنے میں تو کیوں لأنہا امر حادث، کیونکہ یہ امر حادث ہے، والمشتری ینکرہ، اور مشتری دیکھنے سے انکار کر رہا، فیکون القول قولہ، تو اب بات جو ہے مشتری کی مانی جائے گی، کیونکہ حدیث میں ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ بینہ جو ہے مدعی کے ذمہ ہے، اب بائی کہہ رہا کہ آپ نے دیکھا اور بائی کے پاس کوئی گواہ نہیں، اور مشتری انکار کر رہا کہ میں نے نہیں دیکھا ہے، تو اس کی جو ہے بات معتبر ہوگی۔ ومن اشترى ادلا زتی ولم یرہ فباء منہ صوبا او وهبه وسلمہ لم يرد شیئا منہا الا من عیب، جس نے ایک گٹھر زتی کپڑا خریدا اور اس میں متعدد تھان تھے، ولم یرہ، اور اس نے دیکھا بھی نہیں، بغیر دیکھے خرید لیا، فباء منہ صوبا، تو ان جو ہے کپڑوں میں سے ایک تھان اس نے بیچ دیا یا کچھ تھان بیچ دیا یا کسی کو ہبہ کر دیا، وسلمہ، اور اسے مالک بنا دیا، اس کے حوالے کر دیا، تو لم یرد شیئا منہا، اب ان گٹھروں میں سے کچھ بھی واجب واپس نہیں کرے گا، الا من عیب، سوائے عیب کے، کہ عیب اگر ہے تو خرید جو ہے بڑھ سکتے ہیں، اگر عیب نہیں جو ہے تو اگر جو فرماتے ہیں کہ جس نے ایک گٹھر جو ہے کپڑا خریدا زتی جو ہے، اور اس میں سے ایک کپڑا یا کچھ کپڑے بیچ دیے یا ہبہ کر دیا اور موہوب لہو کو سپرد کر دیا، تو اب ان میں سے کوئی بھی کپڑا کوئی بھی تھان واپس نہیں کر سکتا، الا من عیب، ہاں اگر کپڑوں میں سے کسی تھان میں عیب ہو تو جس میں عیب ہو اس کو واپس کر دے گا۔ وکذالک خیار الشرط، اور ایسے ہی خیار شرط میں ہے، یہ خیار شرط کے طور پر جو ہے ایک گٹھر خریدا اور ان میں سے ایک تھان بیچ دیا یا کسی کو ہبہ کر دیا، اب خیار شرط زائل ہو جائے گا، کیوں لأنہ تعذر الرد، کیونکہ جب اس نے ایک تھان بیچ دیا یا ایک تھان کسی کو ہبہ کر دیا ہے اور اسی کے حوالے بھی کر دیا، کیونکہ اسے واپس کرنا متعذر ہو گیا اس کو، جو فیما خرجہ ان ملک ہی، جو کپڑے اس کی ملک سے نکل چکے ہیں، اب اسے تو واپس کرنا جو ہے اس میں سے واپس کرنا متعذر ہے، کہتے ہیں کہ لأنہ تعذر الرد فیما خرجہ ان ملک ہی، کیونکہ جو کپڑا اس کی ملک سے نکل چکا ہے اور اسے واپس کرنا متعذر ہے، وفی رد ما بقیہ تفریق الصفقہ، اور اگر ایسا ہو کہ جس کو واپس کر دیا تو اسی کو جس کو بیچ دیا تو اس کا مالک بنا دیا، لیکن جو اس کے پاس رکھا ہوا باقی ہے اس کو واپس کر دے تو کیا حرج، کا حرج ہے کہ تفریق الصفقہ ہوگا اور تفرق صفقہ جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اور بقیہ کے رد کرنے میں تفریق الصفقہ لازم آ رہا ہے بیع کے تام ہونے سے پہلے، اور کیوں لأن خیار الرویت و شرط یمنعان تمامہ، کیونکہ خیار رویت اور خیار شرط یہ بیع کے تام ہونے سے مانع ہیں، بخلاف خیار عیب کے، کیوں لأن الصفقۃ تتم مع خیار العیب، کیونکہ صفقہ تام ہوتا ہے خیار عیب کے ساتھ قبضہ کے بعد، کہ قبضہ کر لیا اور کہ اگر خیار عیب کے ساتھ خریدا لیکن تب بھی قبضہ کرنے سے بیع لازم ہو جاتی ہے، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَتِمُّ قَبْلَهُ، اگرچہ جو ہے قبضہ سے پہلے بیع تام نہیں ہوتی، وَفِيهِ وَضْعُ الْمَسْئَلَہ، اور اسی سلسلے میں مسئلے کی وضع ہے کہ قبضہ سے پہلے اس نے جو ہے کہ قبضہ سے پہلے اس میں عیب نظر آیا، فلو عاد الیہ بسبب ہوا فسق فهو علی خیار الرویت، اگر اس نے جو ہے ایک گٹھر کپڑا خریدا اس میں چند تھان تھے، ایک تھان جو ہے اس نے فروخت کر دیا، تو اب بقیہ کو جو ہے دیکھا اور پسند نہیں آیا تو واپس نہیں کر سکتا کیونکہ تفرق صفقہ لازم آ رہا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ بیچا ہوا تھان اس کے واپس ہو جائے، مثلا جس سے بیچا تھا وہ انکار کر گیا، وہ ان کو دے دیا، تو اگر جو ہے کہ وہ مال واپس ہو گیا جس کو اس نے فروخت کر دیا تھا، فلو عاد الیہ بسبب ہوا فسق فهو علی خیار الرویت، تو اگر جو ہے وہ مال جو کپڑا جو بیچا تھا
وہ واپس ہو گیا کسی بھی سبب سے، یعنی کسی بھی سبب سے واپس ہونا یہ فسخ ہے، تو اب مشتری کو خیار رجوعیت حاصل ہوگا۔ قضا ذکرہ شمس الائمہ سرخسی، ایسے ہی امام شمس الائمہ سرخسی نے ذکر کیا ہے۔ وہ ان ابی یوسف انہ لا یعود بعد سقوط ہی، اور حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جب تھان بیچ دینے سے یا ہبہ کر دینے سے اس کا خیار جو ہے یہ ساقط ہو گیا، پھر دوبارہ آپ نہیں لے سکتے ہیں۔ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اب وہ واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ جو ہے کہ جو چیز ساقط ہو گئی دوبارہ نہیں لوٹ سکتی ہے، تو اس کے خیار رجوعیت ساقط ہو گیا تھا، وہ دوبارہ اختیار کا مالک نہیں ہوگا۔ کا خیار شرط، جیسے کہ خیار شرط میں ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی سامان خریدا خیار شرط کی بنیاد پر، اور ابھی شرط پورے ہونے سے پہلے 2-4 ہی دن مثلاً گزرا ہو، اور اس نے جو ہے 2-3 دن کے اندر اندر اس نے جو ہے دیکھ اب نبے نافذ کر دیا ہو، نافذ کرنے کے بعد پھر اب بائع سے کہہ رہا اچھا مجھے نہیں لینا ہے، تو ظاہر ہے کہ اب اس کی بات نہیں سنی جائے گی، کہ جب ایک مرتبہ اس نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا تو اب جو ہے اسے اختیار نہیں ہوگا۔ وعلیہ اعتمد القدوری، امام قدوری رحمۃ اللہ نے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر اعتماد کیا ہے، تو گویا ایک قول جو امام شمس الائمہ سرخسی کا ہے کہ وہ واپس کر سکتا ہے، اور امام جو ہے جو ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد یہ ہے کہ واپس نہیں کر سکتا۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔